سے لحد تک یہ سارے ولی ہوتے ہیں، بلکہ ان کے باپ دادا کے ناموں کے وظیفے کر کر کے لوگ ولی بنتے ہیں۔ وہ میں نے ابھی یہ نعرہ روکا تھا کہ جیوے جیوے مرشد جیوے، تو آج کل مرشد نائی بھی مرشد ہے، قصائی بھی مرشد ہے، لوہار بھی مرشد ہے، کیا سمجھے؟ تو مرشد کا لفظ چھپانا پڑے گا، یہ کہہ دینا بہتر ہے جیون جیون سید جیون، کیونکہ یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، تو اصل کیوں نہ جیے؟ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انہیں تکلیف ہو جو نئی قصائی پیر بنے، وہ بھی ہوں، ہمارے بند کے ہوں، ہمارے بند کے ہوں، ہمارے رہ کے ہوں۔ بعض بدقسمتی کہ ہمارے سید نائیوں قصائیوں پاونیوں کے مرید ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، کاش یہ نائی پاونی قصائی لوہار سیدوں کے مرید ہو جائیں۔ یہ تو نہیں بچا سکے گا مگر سیدوں کا نانا ضرور بچائے گا، سیدوں کا دادا ضرور بچائے گا، سیدوں کی اماں جان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ضرور بچائے گی۔ آپ ہماری اولاد ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، آپ ہمارے پر ہیں، یاد رکھنا۔ آخری بات حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ جو تھے نا، یہ ایک پادری تھے۔ معروف کرخی وہ ہے جس کا نام کا وظیفہ پڑھنے والے ولی ہوتے ہیں۔ یا معروف کرخی المدد، عرب پڑھتے ہیں، عرب۔ تو معروف کرخی عیسائیوں کا پادری تھا، جمال امام رضا کو دیکھ کے اسلام قبول کر دیا تھا، اور امام صاحب نے فرمایا معروف ہمارے دروازے پہ بیٹھ جاؤ اور ہمارے دروازے پہ آنے والے سائل کا سوال بھی سننا اور اس کا کام بھی کر دینا۔ وہ بیٹھ گیا تو دروازے پہ جو بھی مرید آتا کہ اپنے امام صاحب کو ملنا ہے تو فرماتے کام کیا ہے؟ وہ کہتا تھا میں غریب ہوں، مجھے دعا چاہیے ان سے۔ تو معروف کرخی کیا فرماتے؟ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ تو دعا مانگ کہ یا اللہ معروف کرخی کی پگڑی کی خاطر ہمیں غربت سے نجات دے دے۔ تو چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غربت سے پناہ دے دیتا۔ کوئی آتا میری اولاد نہیں ہے تو معروف کرخی دعا فرماتے کہ تو کہو کہ یا اللہ معروف کرخی کی پگڑی کی خاطر مجھے صاحب اولاد کر دے۔ کوئی بیمار آتا تو فرماتے دعا کر کہ یا اللہ معروف کرخی کی پگڑی کی برکت سے مجھے بیماری سے نجات دے، اللہ اسے شفا دیتا۔ کسی نے پوچھا معروف یہ تیری پگڑی میں کمال کیا ہے، بتا اس کے اندر راز کیا ہے؟ تو معروف کرخی نے اپنی پگڑی ایک ایک بل اتارا تو آخر میں امام رضا علیہ السلام کے 2 جوتے اس کے اندر لگے ہوئے تھے۔ امام رضا کے ایک سید زادے کے 2 جوتے اس کی دستار کے اندر تھے۔ تو معروف نے کہا جس پیر کے جوتوں کی یہ کمال ہے اس پیر کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ آپ ہماری اولاد ہیں، ہماری زنجیر کی کڑیوں کے ساتھ اپنی کڑیاں ملا دیں، مضبوطی سے ملا دیں، آپ کی یہ کڑیاں ملی رہیں، فیض تو بانٹے گا، پیچھے سے پشتنا ہم ہوں گے۔ جیون جیون سارے بولو، جیون جیون سید جیون، جیون جیون سید جیون، جیون جیون سید جیون، آستان عالیہ سدرہ شریف، جماعت ہاشمیہ۔ حضرت علی کی آل سے پیار کرو، ان کی گستاخی سے بچو، ان کی بے حرمتی سے بچو، ان کی توہین سے بچو۔ علم نہیں بچائے گا، علم نہیں بچائے گا۔ نماز اگر تو گستاخ ہے تو نماز تجھے نہیں بچائے گی، اگر تو گستاخ ہے تو روزہ نہیں بچائے گا، اگر تو گستاخ ہے تو حج زکوٰۃ نہیں بچائے گی۔ ہاں اگر تو سچا مسلمان ہے،
اور نبی کے گھرانے کے کسی بھی فرد سے آج سے لے کے قیامت تک آنے والے سیدوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیامت تک جو سید و جامع و نسب نجیب الطرفین ہو یا غیر نجیب الطرفین ہو، کیونکہ نسب باپ سے چلتی ہے، ماں سے نہیں چلتی. اگر ماں بھی سید ہو، باپ بھی سید ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. اور اگر نہیں ہے تو نسبت باپ سے چلتی ہے اور سید کی نسل باپ سے چلی ہے. لہذا ان کے ساتھ رابطہ رکھو، ان سے تعلق رکھو، ان سے نسبت رکھو. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہونا ہی تھا. ہمیں نہ ملال ہے نہ غم ہے. اس کام میں ہونا تھا کہ ابھی آنے والے نے آنا ہے. سبحان اللہ سبحان آنے اللہ والے نے آنا ہے. اور اس گندگی کی صفائی کے لیے میں اور یہ شہزادے ہیں. بے شک بے اس شک. گندگی کی صفائی ہوگی. اگر یہ باہر نہیں نکلیں گے تو صفائی کیسے ہوگی؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پاک اور پلیتوں نے علیحدہ ہونا ہے، طیب اور خبیث نے علیحدہ ہونا ہے. یہ ہونا ہے. ہمیں نہ ملال ہے نہ غم ہے. دیکھو چہرے دیکھو اور پڑھو کہ نبی کے گھرانے کو کہیں گاڑی والے ملا کے ساتھ تو میرا تعلق نہیں ہے. اگر ہو تو توڑ دو، اگر ہو تو میں نے کیا کہا؟ توڑ دو. توڑ دو. جو نبی کے گھرانے سے وفا نہیں کرے گا وہ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ بے شک. اگر کسی کمینے پیر کا تو مرید ہے، کسی ذلیل ترین مداری کا تو مرید ہے، کسی جوگی کا تو مرید ہے اور اس کے دل میں نبی کے گھرانے کا بغض ہے تو اس سے ہٹ جاؤ. وہ تجھے فائدہ نہیں دے سکتا. کیونکہ آپ نے سارا دن واز سنے، نعت سنے. میرا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ کل تو اپنے حبیب کی بارگاہ میں جائے تو سرفرو ہو کے جائے، انشاءاللہ کامیاب ہو کے جائے، انشاءاللہ فتح پا کے جائے. انشاءاللہ. تو کہہ سکے یا رسول اللہ میں بھی آپ کی آل کا غلام ہوں، انشاءاللہ. میں یزیدی نہیں ہوں، میں بے حسینی شک ہوں. بے شک. میں نے تو کئی جگہوں پہ کہا، چونکہ 2 مہینے ہو گئے ڈیلی کی خطبات ہیں، کئی ڈاکٹر فریدی، کئی اور علماء، کئی اور. یہی میں کہتا ہوں کہ خدا کا دوست ہمارا دوست. کیا کہا میں نے؟ خدا کا دوست ہمارا دوست. خدا کا دوست ہمارا دوست. ہمارا دوست. خدا کا دشمن ہمارا دشمن. بولیے ہمارا دشمن. خدا کا دشمن ہمارا دشمن. ہمارا دشمن. نبی کا دوست ہمارا دوست. کیا کہا میں نے؟ نبی کا دوست ہمارا دوست. نبی کا دوست ہمارا دوست. ہمارا دوست. نبی کا دشمن ہمارا دشمن. نبی کا دشمن ہمارا ہمارا دشمن. علی کا دوست ہمارا دوست. علی کا دوست. ہمارا دوست. یہ ضروری یاد رکھنے والی بات ہے. علی کا دوست ہمارا دوست اور علی کا دشمن علی کا دشمن ہمارا دشمن. علی کا دشمن ہمارا دشمن. حسن کا دشمن ہمارا دشمن. حسین کا دشمن. یہ عقیدہ ہے. کیا اس عقیدے میں چلنا ہوگا؟ انشاءاللہ. ورنہ جو آندھی ہے بڑی خطرناک ہے. بڑے گرگو مسکین ڈونگ رچا کے ملا اور پیر بن کے پھر رہے ایمان کی تباہی کے لیے. کہو کہ ایسے کمینے ہمارے پیر نہیں ہوتے. بولو ایسے کمینے ہمارے پیر نہیں ہوتے. پھر کہو ایسے کمینے ہمارے پیر نہیں ہوتے. ایسے ذلیل ہمارے پیر نہیں ہوتے. ایسے خدا کی لعنت میں گرفتار محدث مفسر اور خطبہ ہمارے ائمہ اور خطیب نہیں ہو سکتے. وعدہ ہے، وعدہ ہے. ہاتھ اونچا کر کے وعدہ ہے. ہم کس کے غلام ہیں؟ آل محمد کے. ہم کن کے غلام ہیں؟ کافی ہے. نماز پڑھا کرو، نماز نہیں چھوڑنا.
انشاءاللہ. نماز کے بعد 11 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ کلمہ شریف، 11 مرتبہ درود شریف. مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کر کے جانا کہ خدا کا دشمن میرا دشمن، خدا کا دوست میرا دوست، نبی کا دشمن میرا دشمن، نبی کا دوست میرا دوست، علی کا دوست میرا دوست، علی کا دشمن میرا دشمن. وصیت کر کے جانا کہ بیٹے کوٹھی مکان گاڑی نہیں دے سکا، ایمان دے کے جا رہا ہوں. ایمان کس دنیا کا نام ہے؟ نبی کے گھرانے کی محبت کا نام ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. اسی پہ قائم رہنا. آئندہ سال کے لیے تیاری کرو. میں اپنے اسٹیج پہ اپنے اکابر مشائخ سادات علماء اور اس طرح بھی سادات کرام علماء خصوصاً نعتخوان حضرات جنہوں نے اتنی محنت سے آل محمد کی تعریف کی، اور آپ کا مشہور ہوں کہ آپ آ گئے ہماری محفل کو 4 چاند لگ گئے. اللہ آپ کو اس کا صلہ عطا کر دے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا کر دے، اللہ آپ کی دنیا بھی حسین کر دے، آخرت بھی حسین کر دے. مشہور ہوں سجادہ نشین درگاہ گیلانیہ کی طرف سے آپ سب کا مشکور ہوں. سادات کرام، علماء کرام، مشائخ کرام اور عوام اہل سنت، خدا کا شکر ہے ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا پہلی بنیاد رکھنے والے کا نام ہی علی ہے. علی نے اس جماعت کی بنیاد رکھی. پھر کبھی ملاقات ہوئی تو اسی موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اب ایک بار الحمد شریف، 3 بار درود شریف، 3 بار درود شریف پڑھ کے نبی کے گھرانے کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرو، اور اس کا ثواب اپنی ماں اور باپ کو پیش کرو. آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وإطرته بعدد كل ما نور لك. یا اللہ جتنے آبا و سادت آنے میں چلے گئے موجود میں لنگر و طعام اور ایک بار سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف، درود شریف تیری رضا واسطے پڑھا گیا. یا اللہ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حدیتاً تحفتاً پیش کتاب قبول فرما لینا. آپ کا خاندان، آپ کے ازواج، آپ کے محبوب صحابہ اور آپ کی اولاد شہداء بدر، احد، خندق، امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، انہوں نے آل پاک قیامت تک آگے اس تمام اولاد رسول دے روحاں تے اس کا ثواب پیش کرنا. اللہ سرکار دی آل پاک سارے سب کی طرف وہ نظرانہ عقیدت قبول فرمایا. یا اللہ اس کا ثواب جتنے آ جائے میں، اور اس عرص امام حسن مجتبیٰ جنہوں نے تشریف رکھا ہے، یا اللہ اس کا ثواب انہوں نے ماں باپ، انہوں نے نانی نانا، انہوں نے دادی دادا، انہوں نے جتنے اقرباء اس دنیا کو گئے نے، یہ حسن مجتبیٰ دا عرص انہوں نے بخشش اور نجات دا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس عرص مبارک دی برکت نل سارے سب کے رحمت، نور اور برکت نازل فرما. یا اللہ کل بیماران و شفاء کامل عطا فرما. یا اللہ بے رزق و رزق حلال عطا فرما.
یا اللہ بے اولادن صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ تمام بدن نیک فرما، یا اللہ گمراہوں صحیح رستہ عطا فرما، یا اللہ جھوٹیاں سچ بولنے دی توفیق عطا فرما، یا اللہ عذاب جنت، عذاب قبر، عذاب میزان، عذاب کوثرات، عذاب حشر کو محفوظ فرما، اور قبر کے اندر آقا مدنی علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ دیدار بیت اللہ، دیدار مدینہ طیبہ بار بار نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کامل اتفاق و اتحاد عطا فرما، اہل سنت و جماعت کو کامیاب فرما، اور دشمنان اہل سنت تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ساڑھے سب گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما، اللہ سانو سب آئندہ گناہوں کو بچا، یا اللہ روحانی طاقت عطا فرما، غلبہ نفس اور شیطان کو بچا، انسانی اور ناری شیطانہ کو بچا، اللہ سانو ذلت کو بچا، اللہ سانو رسوائی کو بچا، اللہ اپنے غضب و قہر کو بچا، اللہ آفات اور بلیات کو بچا، اللہ جنات اور جادو کو بچا، اللہ سانو غربت کو بچا، اپنی آزمائش کو بچا، اپنی پکڑ کو بچا، اور سارے گناہوں تو درگزر فرما، اللہ سارے گھرانو امن در گوارا بنا دے، ساڑھیاں اولادانو صالح بنا دے، ساڑھے رزق حلال اضافہ اور برکت فرما دے، اے میرے مالک تیری بارگاہ رات داخلی حصہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے، اج اے جو منگدے نے سخی حسن دے طفیل انہا منگڑ والا نو جو منگدے نے عطا کر دے، انہا دی جو تمنائے پوری کر دے، انہا دی جو مشکلیں آسان کر دے، انہا دی جو پریشانی رفع کر دے، انہا نو خاندان مصطفیٰ دے خزانے جو حصہ دار فرما دے، یا اللہ دنیا دے اندر جنہوں کسی چیز دی کدی بھی کوئی کمی نہ آئے، اے میرے مالک سرکار حسن مشتبہ حضرت امام حسین آپ دی اجداد، آپ دی اولاد، آپ دا خاندان قیامت تک آنے والے، چونکہ امام مہدی انہی گھرانہ جو پیدا ہوں گے تیان گے اور وقت امام ہوں گے، یعنی انہ دے گھر دا ہر بچہ ولی ہے، صالح ہے، پریزگار ہے، اور چادر تطہیر دے تنے موجود ہے، اللہ اس آنے والے ہر سیدزادے کی خاطر انہ دیاں مایوسیاں خوشیاں بدل دے، انہ دے دکھ سکھ بدل دے، انہ دیاں بیماریاں شفاعت بدل دے، سونے گھر انہوں عطا فرما، جنہیں شادی شدہ نے انہوں حسین بچے عطا فرما، جنہیں دیا شادیاں نہیں اچھے گھر جنہیں دیا شادیاں ہو جان، جنہیں بچے غیر شادی شدہ نے اللہ عزت و عظمت دنال انہوں دیا شادیاں ہو جان، اور ساری امت میں خیر عطا فرما، یہ سادات کرام سید شعیب شاہ نواز شاہ صاحب مبارک پہلی مرتبہ میرے کوئی تشریف آئے نہیں، انہوں نے قدوم کی خاطر اللہ ساری امت میں استقام عطا فرما، مسلمانوں استقام عطا فرما، مسلمانوں آل محمد دا احترام نصیب فرما، خارجی ناسبی منافقین تو اس امت کو بچا دے، بولو آمین، اللہ بچا دے، اللہ بچا دے، اللہ بچا دے، نہیں بچ دے تینوں واصل نار کر دے، آخری انجام میں ہے ہی ہوئی، اللہ تو خیر دعا کرو جگہ جلدی مکمل ہو جائے، میں نے سادات دی عزت دے تحفظ واسطے جماعت الہاشمیہ بنائی ہے، تجھے سارے ادھر ممبر ہو کے نہیں، دکھاتو دکھا کے تجھے ممبر ہو کے نہیں، جان قربان کرو گے، خاتون جنت دی اولاد تو جانا قربان کرو گے، انہوں کی حفاظت کرو گے، انہوں کی مدد کرو گے، گلی گلی کوچے کوچے چلنے والے سید کا دفاع کرو گے، انشاءاللہ دعا کرو اللہ مقامیہ بھی عطا، ملک پاکستان سے دعا کرو اللہ انہوں استقامت کر دے،
اندرونی بیرونی سازشوں کو پناہ دے دے، اور اللہ کریم کشمیری مظلومہ دی مدد فرما، ہندوستانی مظلومہ نو آزادی عطا فرما، عراق، شام، لیبیا، مصر، تونس اور افغانستان میں مسلمانہ دی مدد فرما۔ جس جگہ تے مسلمان یا اللہ تیری عزت دی حفاظت مصروف ہے، اللہ اس کو فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ تو سارے سب کی حفاظت فرما، ہر شریر دے شر تو بچا دے، ہر خبیث دی خباثت تو بچا دے، ہر مکروہ انسان دے مکروہات تو بچا دے۔ درگاہ گیلانیہ صدرہ شریف نو اسلام دا کلا بنا دے، اور تحفظ آل بیت رسول دا مرکز بنا دے، اور جتنے ساڑیاں خانقاہوں نے بادشاہ دیا، سادات دیا، صوفیاء دیا، اہل تقوی اور ناتخان سب آستانے میں ساڑے، یا اللہ یہ سزا آباد رہے، انہاں تے خزاں نہ آئے، انہاں تے خزاں نہ آئے، انہاں تے بہار آئے، رونقہ لگیا رہے، برکتہ ہوندیا رہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتدمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وأفضل خلقه وقاسم رزقه ومظهر لطفه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وعلى آله وصحبه.